Assalamu alaikum viewers. I'm Sajid Hafiz Malik. I'm a corporate trainer, language expert, motivational speaker, educational consultant, management and marketing professional. And in these days, I'm working with the teachers training program with the government of Punjab and the government of Azad Kashmir for the youth empowerment program. And beside, I'm working with the leading colleges and universities across Pakistan for the youth empowerment program. And my core specialty and domain is soft skill basically that start from the confidence, stress management, conflict and negotiation, ethics development and a lot of other things. آج ہم بات کریں گے کریئر سلیکشن کی. بہت زیادہ افراد ویورز ہمیں کریئر سلیکشن کے حوالے سے روزانہ کے اعتبار سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ رائٹ کریئر کی سلیکشن کیسے ہے, ہمیں کیسے اندازہ ہوگا یہ کریئر ہمارا ہے, اس کریئر کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کون سی سکلز چاہیے ہوں گی اور اس پہ ورکنگ کیسے کریں گے. آج ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے اور یقین جانیے وہ سارے افراد جو اپنے کریئر کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں اور جن کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کا کریئر کیسے ڈیولپ ہوگا, ان کے لیے ویڈیو انتہائی مفید ثابت ہوگی. تو ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. دیکھیں, عام طور پہ کمپٹیشن اور ہارڈ ورکنگ یہ دو چیزیں ہمارے ذہن میں فوری طور پہ آتی ہیں کہ ہم محنت کریں گے ہمارا کریئر بنے گا. دیکھیے, محنت کرنا ضروری ہے لیکن محنت تو ایک عام مزدور بھی کر رہا ہوتا ہے, محنت تو ایک ریڑھی لگانے والا بھی کر رہا ہوتا ہے, محنت تو ایک رکشہ چلانے والا بھی کر رہا ہوتا ہے. تو صرف محنت ہی نہیں, محنت کے ساتھ آپ کی ڈائریکشن کا درست ہونا بھی ضروری ہے, آپ کا فوکس اور کنفائنڈ ٹارگٹ ہونا بھی ضروری ہے. آپ نے اگر اپنا کریئر کو سلیکٹ کرنا ہے اور ایکسلریٹ کرنا ہے تو آپ کو ہارڈ ورکنگ کے ساتھ ساتھ سمارٹ ورکنگ کی اور سمارٹ انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے. ویورز یاد رکھیے گا, کمپٹیشن کے دور میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں عموماً اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اگر فرض کیجئے ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس نے اس کے بعد میڈیکل کالج میں جانا ہے یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں جانا ہے تو ایم کیٹ ای کیٹ پہ ہمارے ہزاروں لاکھوں بچے اکراس پاکستان ایگزامس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ سارے بچے کامیاب ہو جاتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ویورز, اس میں سے کوئی 5% ہی بچے ایسے جو کامیاب ہوتے ہیں, باقی 95% کامیاب نہیں ہوتے. تو کیا جو 95% ناکام ہوتے ہیں کیا ان کی خواہش نہیں ہوتی کامیاب ہونے کی؟ کیا انہوں نے کوشش نہیں کی ہوتی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی خواہش نہیں ہوتی کہ ان کا بچہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم اسی طرف اپنے رفتار کو چلائیں گے جہاں باقی افراد چل رہے ہیں. دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے یہ تنوع کی دنیا ہے, یہاں صفات میں تنوع ہے, آپ کی سکلز فرق ہیں. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں, ایکسپوز کریں. جو صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں ہو سکتا ہے وہ دوسروں سے مختلف ہوں. آپ اپنی تھنکنگ پروسیس کو سٹارٹ کریں اور یہ ٹرکل ڈاؤن آتا ہے آپ کے ہارٹ کی طرف, اور ان دونوں کے کمپیٹیبل سے آپ کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے, اور آپ کا ایٹیٹیوڈ ڈرائیونگ فورس ہوتا ہے آپ کے بیہیویئر کی طرف, اور آپ کا بیہیویئر بیسیکلی آپ کو لیڈ فراہم کر رہا ہوتا ہے آپ کے ایکشن کی طرف. اور یاد رکھیے گا, آپ کا ایکشن دوبارہ ری انفورس ہوتا ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ ایپٹیٹیوڈ کی طرف. تو لہٰذا پہلی بات, ہم نے کریئر کے سلیکشن میں صرف محنت نہیں, آپ کی ہارڈ ورکنگ کے ساتھ آپ کی سمارٹ ورکنگ, سمارٹ انویسٹمنٹ. یہاں ہم سمارٹ انویسٹمنٹ کی جو بات کر رہے ہیں وہ سافٹ سکلز کی ڈومین میں کر رہے ہیں. دیکھیے, میری بات یاد رکھیے, عموماً ہمارے اسکولس میں یا ہمارے تعلیمی اداروں میں پراپر جو ایک کریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ عام طور پہ جو اگر ویسٹ کے ساتھ کمپیریزن کرے تو وہاں بڑا فعال ہوتا ہے, ہمارے یہاں ایسی تھوڑی کمی پائی جاتی ہے. تو ہمارے بچوں کو یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ ان کی کاؤنسلنگ کریئر سلیکشن کیسی ہوگی, کون سے فیکٹرز ہوں گے جو کریئر کو ایکسلریٹ کرنے میں ان کے معاون ثابت ہوں گے. تو سب سے پہلے ضروری کیا ہے, آپ نے ٹارگیٹڈ اور فوکس اپروچ کے ساتھ کنفائنڈ آپ نے کام کرنا ہے. کمپٹیشن ضروری ہے لیکن کمپٹیشن سے جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ کنسنٹریشن ہے. دیکھنے میں آیا ہے عام طور پہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو بالکل فوکس اور کنسنٹریشن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. یس, اور ہم سب کو اپنی ایبلٹیز کا اندازہ ہے,
ہمیں پتہ ہماری کیپیبلٹیز کیا، ہم کس حد تک کیا کر سکتے ہیں. لہذا کریئر کی سلیکشن میں پھر آپ کو بتاؤں، آپ کی محنت ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، آپ کی اپروچ صحیح ہے، جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، جو آپ کی اسپیشلٹی ایریا ہیں، جو آپ نے اپنے بارے میں ٹارگٹ کیا ہوا ہے، جو آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہے، جو آپ کا ایکشن ہے کہ وہ ان لائن ہے، اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنی برین سٹارمنگ کیے بغیر، سوچے بغیر آپ کسی کریئر کا انتخاب کرتے ہیں تو نقصان میں رہتے ہیں. تو لہٰذا ضروری کیا ہے، آپ بڑے توجہ کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اپنے کریئر کے انتخاب میں اپنے بڑے احتیاط کے پل رکھتے ہوئے اس پہ کوشش کرنی ہے. اور جو میں نے آپ کو ٹپس بتائی ہیں کہ یہ سلیکشن کرائٹیریا ہے کہ آپ کا کنسنٹریشن، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں اور فوکس ہیں، تو یاد رکھیے وہاں ٹارگٹ بھی اچیو ہوتا ہے، ورنہ بھاگنے سے ٹارگٹ اچیو نہیں ہوگا. اور یاد رکھیے کریئر کے سلیکشن کے ساتھ ساتھ جو ضروری چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، اپنے ذات میں یقین رکھنا، یہ آپ کی جو آئیڈینٹی ہے، بلیو ان یور سیلف. آپ جو کرنے جا رہے ہیں آپ کو اندازہ ہو کہ آپ اس کی کیپیسٹی میں ہیں، آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں. جب آپ بلیو ان یور سیلف کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو کسی اور چیز کا دھیان نہیں رہتا، نہ کسی ورز کا، نہ کسی بیریئرز کا، آپ فوکس ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کریئر کی سلیکشن میں، جب آپ نے سمارٹ انویسٹمنٹ کر لی، ٹارگٹ سیٹ کر لیا، ڈائریکشن صحیح کر لی، تو بلیو ان یور سیلف. یس، اپنی صلاحیتوں پہ یقین رکھتے ہوئے آپ جتنا اچھا اپنے آپ کو ایکسپلین کر سکتی ہیں یا ایکسپلور کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. پھر آپ نے ڈسکور کرنا اپنے آپ کو، یس، کہ آپ کے پاس کون سی چیزیں ہیں جو دوسروں سے آپ کو ڈفرینشیٹ کر رہی ہیں. آپ نے سلیکشن کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ میرا ذہن یا میرا ایٹیٹیوڈ مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے، اور ڈسکور کے بعد پھر آپ نے بلڈ کرنا ہے اپنے آپ کو. بلیو ان یور سیلف، ڈسکور یور سیلف، بلڈ یور سیلف، میپنگ یور اسٹرینثس. ہر انسان کو اندازہ ہے کہ میرے پاس اسٹرینثس کیا ہے، آپ کے پاس کیا اسٹرینثس ہیں، اس پہ اپنی کتنی کوشش کرنی ہے، آپ کو وہ کہاں لے کے جائیں گی، اس کا اپنا اندازہ خود کرنا ہے. تو یاد رکھیے جب تک آپ اپنے کریئر کی سلیکشن میں احتیاط نہیں کریں، کریئر ایکسیلریٹ بھی نہیں ہوگا. اور کریئر ایکسیلریشن میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ اس ڈگری کی طرف جائیں، اس ہارڈ سکل کی طرف جائیں، اس اسپیشلائز نالج اور ایکسپیرینس اور ایکسپوجر کی طرف جائیں جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی ہے. یور پلیس ان مارکیٹ، یس، یور گول ان مارکیٹ، آپ کا ویلیو اینڈ ویژن، آئیڈینٹیفائنگ اپرچونٹیز انتہائی ضروری ہے. اگر آپ بالکل بلائنڈلی ٹرسٹ کرتے ہوئے موو کریں گے تو آپ کو نقصان ہو جائے گا. اب تو بہت کمپٹیشن ہے، بڑی محنت چاہیے. تو لہٰذا آپ نے کریئر کی سلیکشن میں اپنے ایپٹیٹیوڈ کو، اپنی رائٹ ڈائریکشن کو، اپنے ذات پہ یقین رکھتے ہوئے جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دے رکھی ہیں ان کو ایکسپوز کرتے ہوئے، میپنگ یور اسٹرینتھ، اپنے اسٹرینتھس کو دیکھتے ہوئے آپ کی پوٹینشیل اسٹرینتھس کیا ہیں آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اور یقین جانیے اگر آپ اس پہ فیصلہ کریں گے تو آپ کامیاب رہیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ کریئر سلیکشن میں جو میں نے آپ کو ٹپس دی وہ آپ کام آئیں گی اور آپ پریکٹیکلی ان کو اپلائی کیجیے. یس، آپ اس پہ سوچیے، محنت کیجیے. اپنے بارے میں جتنا اچھا آپ جان سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں جان سکتا. ہم میں سے ہر انسان اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ اس کی مطلوبہ فیلڈ کیا ہو سکتی ہے، اس پہ کتنی محنت کرے گا، اس پہ کتنا کامیاب رہے گا. لہٰذا بجائے کہ آپ 10 سال کے بعد ریوزٹ کریں، نہیں، ہمیں یہ کوشش بھی کرنی ہے کہ ہر 12 سے 15 مہینے کے بعد ریوزٹ کریں اپنے آپ کو، اپنے کمفرٹ زون سے جمپ آؤٹ کریں، گروتھ زون میں جائیں، اپنے ریویو کریں اپنے معاملات کو، آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کہاں پلیس کر رہے ہیں اور کہاں پلیسمنٹ ہونی چاہیے تھی. تو یاد رکھیے آپ کا صحیح کریئر، صحیح سلیکشن آف کریئر آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. اور جیسے ہی آپ اس میں تھوڑے سے بھی اپنے آپ کو دائیں بائیں کرنے کی کوشش کرتے ہو تو نقصان ہو جاتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو ہینڈی ٹپس دی ہیں وہ کام آئیں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.